الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں حاصل پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں، آپ سیاست دان ہیں اور آپ 2 مرتبہ حاصل پور بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ محمد فیاض شاہد ادمانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر حاصل پور بار ایسوسی ایشن حاصل پور۔ تو آئیے ہم محمد فیاض شاہد ادمانہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ ایک مرتبہ پھر صدر منتخب ہوئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، یہ اللہ کا کرم ہے، آپ دوستوں بھائیوں کی دعائیں ہیں۔ سر، اگر میں تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ ابتدائی تعلیم میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول جمال پور سے کی۔ ایف اے اور بی اے میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج چشتیاں ضلع بھاول نگر سے کی، اور ایل ایل بی کی ڈگری میں نے ملتان لا کالج زکریہ یونیورسٹی ملتان سے کی۔ تو تعلیمی سفر ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، کیونکہ میرے خاندان میں پہلے کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ میرے تایا جی تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، ان کو شوق تھا کہ ہمارا خاندان پڑھے لکھے آگے نکل جائے۔ ٹھیک۔ تو یہ میرے تایا جی کا ہی شوق تھا، نواب خان کا، کہ میں وکیل بنوں، کیونکہ جیسا کہ آپ نا رورل ایریا میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جی۔ تو یہ میرے تایا جی کی خواہش تھی کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ ہمارا ایسا ہو جو پڑھ لکھ کر آگے جائے، وکیل بنے، اس طرح کا۔ یہ میرے تایا جی کا، اور وہی تایا جی کی جو خواہش تھی، جی۔ میں نے اسے اپنا خواب بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے کرم سے میں 2000 میں مجھے وکالت کی ڈگری ملی۔ پہلے میں 2 سال بطور جونیئر بھاولپور میں رہا، ٹھیک۔ اور 2001 سے 2021 ہو گیا ہے، حاصل پور میں انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ اچھا وکیل جو ہے نا، اسے اخلاقی طور پر بھی اچھا ہونا چاہیے، مین جو ہے، اور جو وکیل زیادہ محنت کرے گا، میں سمجھتا ہوں وہی اچھا وکیل ہوگا، اس کو یہ اچھی کلائنٹیج ملے گی۔ جو پروفیشنلزم جو ہے نا، وکیل کو پروفیشنل ہونا ضروری ہے، تو جو زیادہ محنت کرے گا وہ اچھا وکیل ہے۔ ہماری بار ایسوسی حاصل پور میں بہت اچھے دیوانی کے اور فوجداری کے بہت اچھے نام ہیں جو رہے ہیں، اور موجودہ بھی بہت اچھے نام ہیں حاصل پور بار میں۔ اچھا سر، آپ کون سے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سول یا فوجداری؟ تحصیل کی سطح پر نا وہ کام مکس چلتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میرے پاس زیادہ تر فوجداری کیس ہے، لیکن سول اور فیملی کیسز بھی چلتے ہیں۔ سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ مثال دی جاتی ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے تو یہ خوبصورت ہوتی ہے۔ بار اور بینچ کے تعلق کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو انصاف مل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو لٹیگیشن پینڈنگ چلتی آ رہی ہے، جن کے فیصلہ نہیں ہوتے، اس میں نہ تو سائل کا قصور ہوتا ہے، نہ ہی جج کا، اور نہ ہی وکیل کا۔ ٹھیک۔ جب کوارڈینیشن ہوگی کورٹ کی اور وکیل کی، تو ہی انصاف تب بھی ہے آسانی سے اور جلدی مل جائے گا۔ تو یہ بار اور بینچ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ججز کو بھی اور وکلا کو بھی آپس میں تعاون کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو سستا اور فوری انصاف مل سکے۔ فیاض صاحب، وکلا برادری کے کیا مسائل ہیں جو حاصل پور میں آپ حل کروانا چاہتے ہیں؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں کی محبت ہے۔ 2006 میں سیکٹری بار رہا، اور 2020 میں بطور پریزیڈنٹ بار مجھے میرے گروپ فرینڈز یونائٹڈ گروپ نے نامزد کیا، اور الحمدللہ 59 ووٹ کی لیڈ سے میں کامیاب ہوا۔ ماشاءاللہ۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو بھی معلوم ہے
کہ پورا سال کرونا کی زد میں گزرا، جی لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کوشش کی کہ آج ہم جس بار روم میں بیٹھے ہیں، چیف جسٹس قاسم علی خان صاحب کا اور اسپیشلی ملک مشتاق احمد اوجلا صاحب کا اور سیشن جج انوار الحق صاحب کا مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے میری ریکویسٹ پہ جو میں نے ریکویسٹ کی انہوں نے مہربانی کی ہے۔ بار روم کی ایکسٹینشن وہ پچھلے سال ہم نے کروائی ہے۔ یہ اب سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو لیٹیگینٹ شیڈ بنے ہوئے ہیں، پارکنگ شیڈ ہیں، یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ آپ نے جب آپ جی صدر تھے اس دور میں یہ 2002 میں 1,46,00,000 روپے کے منصوبہ تھے، جس میں سب سے بڑا جو ہمارا یہاں مسئلہ تھا نا وہ تھا پانی کا، کیونکہ 2014 میں جنوری میں جب ہم یہاں آئے تھے، یہ جوڈیشل کمپلیکس میں شفٹ ہوئے تھے، تو یہاں بالکل ریت ہی ریت تھی، کوئی درخت نہیں تھا، گراسی لان تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے پچھلے سال چیف جسٹس صاحب کی مہربانی ہے ان اپنے طور پر کوشش کی، تو بار ایسوسیشن حاصل پور کے لیے پانی کا جو بہت بڑا مسئلہ تھا نا، وہ ہم نے تقریباً 80 لاکھ روپے کا وہ منصوبہ ہے، جس میں تقریباً 50% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ وہ میٹھے پانی کا منصوبہ ہے، وہ اس پہ کام جاری ہے، ٹف ٹائل وغیرہ یہ وہ ہے، باقی سٹریٹ لائٹ ہے وہ اس پہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں میرے وکلا برادری کے میرے دوستوں بھائیوں کا مجھ پر اعتماد ہے کہ بندہ ناچیز کو ایک دفعہ پھر پہلے سے بھی بھاری مینڈیٹ دے کر، کیونکہ دوسری دفعہ جو رپیٹر ہوتا ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے گروپ اور میرے اسپیشلی میرے دوستوں بھائیوں کی یہ محبت ہے، دوسری دفعہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بھاری لیڈ سے اور آپ پورے پینل کو منتخب کروایا۔ وکلا برادری کو کس طرح خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے، کن الفاظ میں؟ سر جی میں سمجھتا ہوں کہ تمام وکلا میرے محسن ہیں، اور جو انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ نوکری کی شکل میں ان کی نوکری کرتا رہوں۔ ٹھیک سر، حاصل پور کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا برادری کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ حاصل پور کو ضلع بنانے کے لیے ہمارے دوست معظم کمال ویس صاحب ہیں، ملک نعیم صاحب ہیں، پوری وکلا برادری ان کے ساتھ ہے، وہ کافی عرصے سے تگ دو کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ لولی پاپ کی شکل دے دیتی ہے، جیسا یہ اب لولی پاپ ساؤتھ پنجاب والا ہمیں لولی پاپ دیا ہوا ہے اس طرح کا، لیکن ہم وکلا برادری پوری طرح کوشش کر رہی ہے، ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہیں، انشاءاللہ حاصل پور ضلع بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ اگر سیاست کے حوالے سے بات کریں تو سیاست میں کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی میرا جنون ہے۔ میں ملتان لا کالج میں تھا 97 میں، جب میں بطور PSF میں نے جوائن کی تھی، ٹھیک، تب سے پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ ہوں۔ پاکستان پیپل پارٹی کا ورکر ہو کر کام کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ بھٹوازم جو ہے نا بیسکلی وہ غریب اور متوسط طبقہ کی جماعت ہے۔ جب بھی پیپل پارٹی کی حکومت مرکز میں یا صوبہ میں آئی ہے تو غریب اور متوسط طبقہ جو ہے وہ خوشحال ہوا ہے۔ میرا بیسکلی تعلق ذمہ دار گھرانے سے ہے، میں چھوٹا سا وکالت کے ساتھ ساتھ ذمہ دارہ بھی کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی پیپل پارٹی کی حکومت آئی ہے ذمہ دار خوشحال ہوا ہے۔ بالکل۔ تو میں بطور سیاسی ورکر 1997 سے آج تک پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ ہوں، سٹی صدر بھی رہا ہوں، تحصیل صدر بھی رہا ہوں، اور پچھلے 3-4 سال سے میں پاکستان پیپل پارٹی بہاولپور ڈویژن کا فنانس سیکرٹری رہا ہوں۔ زبردست۔ اچھا سر، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اگر میں بات کروں تو ان کو آپ کیسا لیڈر مانتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی سیاسی لیڈر تھے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بی بی شہید تھے۔ آج پوری سیاسی قوتیں ہیں وہ مان رہی ہیں کہ اگر سیاسی کوئی لیڈرشپ تھی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، کیونکہ بے نظیر شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کے دل میں نا وہ پاکستان کے لیے خصوصاً
غریب کے لیے ایک درد تھا. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب وہ سیاستدان نہیں رہے جن کے دل میں غریبوں کے لیے، اپنے ووٹر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے درد ہو. اب تو سیاست کو نا ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو میں وہ نانا کی خوبیاں اور بی بی شہید کی خوبیاں موجود ہیں. انشاءاللہ آنے والا دور پاکستان پیپل پارٹی کا دور ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک سنہری چینج کا دور ہوگا ٹھیک. انشاءاللہ. اچھا سر، مخدوم احمد محمود سابق گورنر پنجاب کی قیادت میں جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح مضبوط ہے؟ الحمدللہ مخدوم صاحب بہت اچھے انسان ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کے لیے وہ بہت بڑی خدمات ہیں ان کے لیے. خاص طور پر وہ کارکنوں سے جس طرح ان کا رابطہ ہے، جی کوشش ہو رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ 4 اگر آپ ہمارے ایم پی اے بنے ہیں تو وہ مخدوم صاحب کے علاقے کے ہیں. 2 ایم این اے اگر بنے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ہی ہمیں گزشتہ جو الیکشن تھا ساؤتھ پنجاب سے ہی ہمیں مینڈیٹ ملا ہے نا. جی ساؤتھ پنجاب سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود صاحب کی وجہ سے دن بدن آہستہ آہستہ پاکستان پیپل پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی ہی جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائے گی اور یہ خواب بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سر، اگر میں حاصل پور کی بات کروں تو حاصل پور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے کس حد تک مکمل کر لی ہے اور کون کون لوگ یہاں کام کر رہے ہیں؟ حاصل پور میں پاکستان پیپل پارٹی کی تنظیم مکمل ہے. معظم کمال وینس صاحب اشفاق گیلانی تحصیل صدر ہیں. جی اشفاق گیلانی صاحب ہمارے پی ایل ایف بہاولپور کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے اپنے پورے ڈویژن میں پی ایل ایف کی تنظیم مکمل کی ہوئی ہے جو اچھی طرح کام کر رہی ہے. اور سٹی صدر ہیں ہمارے ملک الطاف تغلق صاحب، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی میں موسٹلی جو وکلاء ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی میں ہیں. زبردست. اچھا سر، آنے والے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا دور نوجوانوں کا دور ہے اور نوجوان بلاول بھٹو زرداری ہے. بلاول بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح مضبوط ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری میں نا وہ ویژن ہے نانے والا، وہ اب اسی راستے پہ چل رہا ہے جو راستہ اس کے نانا کا تھا، جو راستہ بی بی شہید کا تھا. اور انشاءاللہ آنے والا دور اسی راستے پہ بلاول بھٹو چل رہے ہیں. اور آنے والا دور انشاءاللہ پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہوں گے اور آنے والا دور پاکستان کے لیے خوشحالی اور ترقیوں کا دور ہوگا. آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری بادشاہ ہیں سیاست سے. پاکستان میں ان سے بڑا کوئی سیاسی جادوگر نہیں ہے. ٹھیک. یہ ان کی سیاست ہے جو آج مخالف سے سیاسی مخالف بھی وہ مان گیا ہے کہ اگر سیاست سیکھنی ہے تو وہ زرداری سے سیکھو. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کی ہابیز کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میں نہ صرف پروفیشنل وکیل ہوں، میرا ذمہ دارہ بھی ہے الحمدللہ ہے، بلکہ میں جب بھی اپنے جمال پور کے علاقے میں جاتا ہوں تو اکثر وہاں مجھے یہ مقدمات کے علاوہ دوست احباب جو زیادہ تر مجھے وہاں آ جاتے ہیں تو وہ ذمہ دارہ کے بارے میں مشورہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی مکی بہت اچھی تھی. تو ایگریکلچر کے حوالے سے آپ گائیڈ کرتے ہیں؟ ہاں جی. تو ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں. تو وکالت کے ساتھ ساتھ ذمہ دار وکالت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جب علاقے میں جاتے ہیں تو ایز اے سیاست میں آپ ہیں تو ان لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں، مسائل سنتے ہیں؟ جی بالکل ہے. جس حد تک ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی میں رہ کر جس حد تک ہو سکے، یعنی کہ مسائل ہم ترقیاتی کام تو میں پریزیڈنٹ بار کروا نہیں سکتا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی چھوٹے موٹے مسائل ہیں تھانہ کچہری کے، پولیس کے، پٹواری کے، وہ انشاءاللہ بے لوث ہم کروا رہے ہیں اور کرواتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، اب آخر میں وکلا برادری کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ وکلا برادری کے لیے میرا تن من دھن میرا خون حاضر ہے. 24 گھنٹوں کے لیے مجھے اپنا انہوں نے نمائندہ مقرر کیا ہے. میں 24 گھنٹوں کے لیے وکلا کے لیے وقف ہوں.
جب بھی میرے کسی وکیل بھائی کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہوئی ہے، میں یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ دن ہے یا رات ہے، میں اپنے وکلا بھائیوں کے ساتھ ہوں اور وکلا بھائیوں کے لیے شانہ بہ شانہ کام کر رہا ہوں، اور میں مشکور ہوں، پھر شکریہ ادا کروں گا جناب سیشن جج صاحب کا بھی اور چیف صاحب کا بھی کہ دوبارہ مینڈیٹ ملا ہے، تو دوبارہ میں نے اپنے سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور نائب صدر کے ساتھ جا کر سیشن جج صاحب سے میٹنگ کی، تو حاصل پور بار کے لیے جو اور 2-4 معاملات تھے، مثلاً واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، انہوں نے مہربانی کی، وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی جلد شروع ہو جائے گا، مسجد کی رینویشن کے لیے وہ بھی ہے، جونیئرز کے چیمبر کا مسئلہ ہے، وہ بھی کوئی 17-18 چیمبر ہم نے بنوائے ہیں، مزید ہم جو دوست ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب اس سال انشاءاللہ میں جو میرا منشور ہے نا، وہ حاصل پور میں یہاں بار ایسوسیشن میں ایک بہترین لائبریری، ٹھیک ہے، بہترین کنٹین، جو میرے سینئرز بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، نواز علی پیرزادہ صاحب، ان کی محبتیں میرے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ حاصل پور بار کے لیے بہترین کنٹین، بہترین لائبریری، اور دانش اسکول کے سامنے 2016 میں پریزیڈنٹ بار تھے حسن اشفاق گیلانی صاحب، میرے بھائی ہیں، تو ہم نے اپنے طور پر کوشش کر کے وکلا برادری کے لیے ایک کالونی کی جگہ 516 کنال مختص کرائی تھی، جس کی باقاعدہ ہمیں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے فائل مکمل ہو کے اے سی صاحب کی اپروول کے ساتھ ڈی سی صاحب کے پاس گئے، ڈی سی صاحب نے اپروول بھیجا دی، اب وہ فائل پڑی ہے بورڈ آف ریونیو میں۔ انشاءاللہ میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ میں اس سال اپنے وکلا بھائیوں کی کالونی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کروں، کوشش کروں گا، انشاءاللہ کالونی بھی بنوا کے دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے، جیتے رہیں، اللہ خوش رکھے، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔